السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 83 تا 88 ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق اور پھر انسان کی تخلیق اور انسان میں جو اہم خصوصیات رکھی ہیں، انسان جن چیزوں کے ذریعے سے ممتاز ہے، اللہ نے وہ ارشاد فرمائی تھی کہ انسان کو اللہ نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، لیکن یہ دیگر مخلوقات سے ممتاز ہے۔ یہ چیزیں تو دیگر مخلوقات کو بھی اللہ نے دی ہیں۔ عام جو اور مخلوقات ہیں، انعام ہیں، چوپائے ہیں، اللہ نے ان کو بھی آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، ان کا بھی دل ہے، لیکن ان کا دل محدود دائروں میں کام کرتا ہے۔ ان کی جو آنکھیں اور کان ہیں، جتنے ان کے نوعی تقاضے ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ انسان کے جو نوعی تقاضے ہیں وہ تو بڑے اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا زمین پر جانشین ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو جو کان دیے، انسان کو جو آنکھیں دیں، دل دیا، ان تینوں ذرائع کو استعمال کر کے یہ انسان سوسائٹی میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے، درست حقائق سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے مطابق درست فیصلے کرتا ہے۔ اگر غلط چیزیں اس کے سامنے آئیں، ان کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن جب غور و فکر کرتا ہے تو ان کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سچی جماعتیں جتنی ہیں، حزب اللہ، انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں، انہوں نے تینوں کو استعمال کر کے سوسائٹی کی ترقی کا کام کیا ہے، معاشرے میں ڈسپلن قائم کیا، عدل قائم کیا، مساوات کا نظام قائم کیا، انسانی حقوق کا نظام قائم کیا ہے۔ اور مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین ہیں، انہوں نے ظلم قائم کیا، معاشرے کو لوٹا، غلام بنایا، محتاج بنایا، بے روزگار بنایا، غریب بنایا اور معاشرے میں استحصال پیدا کر دیا۔ اب یہ تینوں جو ذرائع ہیں، ان کا استعمال درست ہونا چاہیے، ان کی اعلیٰ صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے شکر گزاری، اللہ کا شکر ہے۔ اور کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ وہی ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، پیدا کیا، اسی نے مارنا ہے، موت دینی ہے، پھر اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات پیدا کی، دن پیدا کیا، اور ان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے پورے 12 مہینوں کا نظام بنا دیا، 24 گھنٹے، پھر 12 مہینے، پھر سال، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا ہے، جو سورج کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا، چاند کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔
تو جو قومیں اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آتی ہیں وہ ہمیشہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتی ہیں، جزا اور سزا کے عمل کا انکار کرتے ہیں، یوم الدین کا انکار کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، جب تک جواب طلبی کا ملکہ صلاحیت انسان کے اندر موجود نہ ہو وہ انسان کردار نہیں ادا کر سکتا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، اگر میں نے پورا نہ کیا تو کوئی اتھارٹی ہے جو مجھے چیک کرے گی، اور اگر میں نے پورا نہیں کیا تو میری وجہ سے سوسائٹی اور معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ جواب طلبی کی صلاحیت اور ملکہ ہر انسان میں ہونی چاہیے، دنیا میں بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ، البتہ تحقیق وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو، وَآبَاؤُنَا اور ہمارے باپ دادوں کو، هَذَا مِنْ قبل اس سے پہلے، ان هَذَا یہ سب کچھ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی نقلیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ جو باطل جماعتیں ہیں، جو کافر، مشرک، منافق سچی جماعتوں کے مقابلے میں، وہ اللہ نے ایک تاریخ بیان کی ہے، وہ ہر دور میں حق کو قصے کہانیاں کہتے ہیں، اور اگر کوئی قصہ یا واقعہ بیان کر دیا جائے سمجھانے کے لیے تو اس کو بھی وہ جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت چند سوالات کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان کو جھنجھوڑتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں۔ سنیے وہ کیا سوالات ہیں۔ قل لمن الارض، ان سے کہہ دیجئے لمن الارض کون مالک ہے اس زمین کا، ومن فیہا اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ اس زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو احساس، شعور ہے کہ اس زمین کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اور بڑا خوبصورت انداز اللہ کا، قل ان سے کہیے افلا تذکرون پھر تم کیا سوچتے نہیں ہو۔ بھائی جب اس کا کوئی حقیقی مالک ہے جس کو تم اللہ کہہ رہے ہو، تو ہم جو بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی تو دعوت دے رہے ہیں۔ فلسفہ توحید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیا ہوا پیش کر رہے ہیں۔ اسی کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے جو عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر کیوں نہیں تم سوچتے؟ قل کہہ دیجئے مر رب السماوات کون ہے جو رب ہے السماوات السبع ساتوں آسمان کا، ورب العرش العظیم اور رب ہے اس عرش عظیم کا، بڑے تخت کا جو مالک ہے وہ کون ہے۔ یہ آسمان سات اور عرش عظیم اس کا رب کون ہے؟ ذرا ان سے پوچھئے، کہیے، تو کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، جواب دیں گے، کہیں گے کہ اس کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا انداز دیکھیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، کہ اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں کس کو؟ عقل کو، سمجھ کو، اور عقلی اور نقلی دلائل پیش کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے من بیدہ کس کے ہاتھ میں ہے،
ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت، اختیار، بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ بچا لیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو مالک ہے ہر چیز کا؟ اس میں روئے زمین کی ہر چیز آ گئی، زمین، آسمان، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ جو نظر نہیں بھی آتا وہ بھی کل شیء میں آ گیا، ہر چیز۔ سیقولون للہ، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تم پر جادو ہو چکا ہے، یعنی کس سوچ میں تم پڑے ہوئے ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ جتنے سوالات کیے ہیں، جھنجھوڑا ہے ان کفار، مشرکین، منافقین، باطل قوتوں کو، ان سرداروں کو، تو یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت مقابلے میں آتی ہے تو ماننے پہ تیار ہی نہیں ہو جاتی، مقابلے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ گفتگو انشاءاللہ جاری ہے، اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اہم رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دور حاضر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم دعا جس میں بڑی جامعیت ہے، صراط مستقیم کی طلب ہے، سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ دعا پڑھیں تو توجہ اب ہم نے رکھنی ہے اللہ کی طرف۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ دوستو، عزیزو، بہنوں، بھائیوں، بڑی جامع دعا ہے، ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، لیکن پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، جب یہ دعا نماز میں پڑھیں اور صراط مستقیم کی دعا کریں تو دل میں عاجزی پیدا کر کے دعا کریں، اور پھر صراط مستقیم کا راستہ جو ہے، سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ اللہ نے قرآن پاک میں 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے اللہ کے جو بندے ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، نبی ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو گزارش یہی ہے، توجہ رکھیے، جو لفظ بولیں دل دماغ سے بولیں، عاجزی سے بولیں، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔